ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ آپ تمام احباب کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یقیناً بڑے خلوص کے ساتھ آج کی اس مقدس رات میں ذکر خیر کے حسین جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا گو بھی ہوں رب ذوالجلال اس ذکر کے وسیلہ سے جلسے کو سجانے والے اور محفل میں آنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کے مطابق جزا عطا فرمائے، اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا کر رب ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ بہت جلد معروضات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ گمراہی کے سمندر میں تھپیڑے کھانے والی انسانیت جہاں پہنچ کر سکون محسوس کرتی ہے، ہدایت کے اس جزیرے کو حسین کہتے ہیں۔ تشکیک کی ماری ہوئی انسانیت ابتلاؤں اور آزمائشوں میں مبتلا انسانیت جس ماحول میں پہنچ کر سکون کا سانس لیتی ہے، اس ماحول کو محفل ذکر حسین کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ در ہے جہاں منصب دیکھ کر خیرات نہیں دی جاتی، جہاں عہدہ دیکھ کر خیرات نہیں دی جاتی، بلکہ انا خیات الحسنین کی جبریل امین کی تقریر بتاتی ہے کہ اس دروازے پر عہدہ نہیں بتایا جاتا بلکہ نوکری بتائی جاتی ہے۔ اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں نوجوانوں کی میں زیارت کر رہا ہوں، کثیر تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں۔ چاہتا ہوں کہ عظمت اہل بیت پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ
تقریر کا حق بھی ادا ہو جائے اور منبر مصطفیٰ کا حق بھی ادا ہو جائے۔ اپنے آخری پیغمبر کو مخاطب ہو کر پروردگار عالم حکم ارشاد فرماتا ہے، حبیب فقصص القصص، میرے محبوب یہ جو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، صفی سے لے کر مسیح تک، یہ جو چند مخصوص انبیاء کے اور رسل کے قصے ہم نے قرآن مقدس میں آپ پر نازل کیے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے حبیب فقصص، اپنے امتیوں کے سامنے ان قرآنی قصوں کی قصہ خوانی کیجئے۔ یہ قرآنی قصے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو پڑھ کر سنائیے، یہ قرآنی کہانیاں اپنی امت کے سامنے ارشاد فرمائیے۔ حبیب فقصص القصص، یہ قصص قرآنیاں لوگوں کے سامنے حبیب تلاوت فرمائیے۔ مولا ہوگا کیا؟ اگلے دو لفظوں میں اللہ رب العزت نزول قرآن کا مقصد بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا حبیب جب یہ قصے قرآنی قصے آپ اپنی امت کو پڑھ کے سنائیں گے تو اس کا فائدہ اور مقصد یہ ہے لعلہم یتفکرون، تاکہ آپ کے امتیوں کے ذہن میں فکر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ قرآنی قصوں کو سن کر آپ کے امتیوں میں سوچنے کا شوق پیدا ہو جائے، قصص قرآنیاں کو سن کر آپ کی امت میں فکر کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ گویا نزول قرآن کا مقصد، قرآن مقدس کو نازل کرنے کا مقصد لوگوں کی فکر کو تبدیل کرنا ہے۔ توجہ کا طالب، یہ جملہ میرے ساتھ دہرائیں گے تاکہ آپ بھی گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ نزول قرآن کا مقصد، قرآن مقدس کو نازل کرنے کا اولین، بنیادی، پہلا اور روشن مقصد ہے لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگوں کی فکر کو تبدیل کیا جا سکے۔ فکر کو بدلنا ضروری اس لیے ہے نوجوان بھائیوں، سوچ کی تبدیلی ضروری اس لیے ہے کہ اس دنیا میں ہر عمل کسی نہ کسی فکر کی پیداوار ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر فعل کسی نہ کسی سوچ کی پیداوار ہوتا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، مثال کے طور پر جو شخص سینے پہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے میرے بھائیوں، وہ احمق نہیں ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی فکر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ جو لوگ ہاتھ کھول کر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، مالکی ہو یا جعفری ہو، انہیں کسی سے ضد بھی نہیں ہے، بلکہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی فکر۔ محرم الحرام کے مہینے میں یا حسین کا نعرہ لگانے والا، وہ بھی ذہن میں کوئی سوچ رکھتا ہے، اور اس نعرے کو سن کر نعرہ لگانے والے کو بدعتی کہنے والا، وہ بھی کسی نہ کسی فکر کے تابع ہوتا ہے۔ ماہ ربیع الاول میں المدد یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے والا، سنیو، وہ بھی کوئی نہ کوئی ذہن میں سوچ رکھتا ہے، اور اس نعرے کو سن کر نعرے کو شرک اور بدعت کہنے والا، وہ بھی اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی فکر رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ دنیا میں ہر عمل کسی نہ کسی سوچ کی پیداوار ہوتا ہے۔ اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر زبانیں بھی کھولیے۔ ہر عمل
کسی نہ کسی سوچ کا، کسی نہ کسی فکر کا اور کسی نہ کسی نظریے کا شخصانہ ہوتا ہے فکر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے۔ ذرا ماضی پر نگاہ ڈالیے۔ اب یہ جملہ بول کر میں آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا۔ سوچ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ذرا یہیں بیٹھ کر ماضی پر نگاہ ڈالیے۔ ایک عابد و زاہد کی سوچ بدلی تھی، اللہ نے لانتی بنا دیا۔ اور کربلا کے میدان میں ایک باغی کی سوچ بدلی تھی، اللہ نے علیہ السلام بنا دیا۔ میں وضاحت کرتا ہوں، مسئلہ انشاءاللہ سمجھاؤں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابلیس عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، خازن بھی تھا، معلم الملائکہ بھی تھا، نوریوں کی سنگت اور صحبت میں بھی رہتا تھا۔ بھئی نظریں اور کان دونوں میری جانب ہو۔ فکر کی اہمیت عرض کر رہا ہوں، پڑھاتا تھا فرشتوں کو۔ اب اس کی سوچ بدلی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ابلیس پر لعنت اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس کی فکر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ابلیس لعنتی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بنا، بلکہ اپنی فکر اور سوچ کی وجہ سے بنا تھا۔ سوچ کیسے بدلی ہے؟ عمل تو اس کا بڑا زبردست تھا۔ عمل تو ایسا تھا کہ رب کریم کی بارگاہ میں کہتا تھا، مولا آج تک تجھے سجدہ کیا ہے، قیامت تک بھی مہلت دے تو صرف تجھے ہی کروں گا، اور مولا تجھے تو اتنا مانتا ہوں کہ اگر تو بھی حکم دے تو بھی کسی اور کو نہیں کروں گا۔ تجھے مولا اتنا مانتا ہوں کہ صبح قیامت تک اگر تو بھی حکم دے گا نا کہ کسی اور کو سجدہ کرو، مولا پھر بھی نہیں کروں گا، تجھے اتنا مانتا ہوں۔ اب اس عابد و زاہد کی سوچ بدل رہی ہے۔ جمال پور کے دوستو، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا پروردگار عالم نے، عابد کی سوچ بدل رہی ہے۔ فرمایا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، سارے جھک گئے، یہ کھڑا رہا۔ پروردگار فرماتا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس کی فکر بدل رہی ہے، کہنے لگا مولا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنا دیا ہے، آگ بلندی کو اوپر کو اٹھتی ہے، اسے خاک سے بنا دیا ہے، خاک پست اور نیچے رہتی ہے۔ کہنے لگا مولا تو ایک اعلیٰ کو گویا ادنا کے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ تخلیقی لحاظ سے ایک اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری فکر پر لعنت ہے۔ مولا ہوا کیا؟ فرمایا اگر میں کسی اعلیٰ کو کسی ادنا کے سامنے جھکا دوں تو میں تو عادل ہی نہیں رہتا۔ جو سمجھدار ہے سر اٹھائیں اور زبانیں کھولیں۔ فرمایا اگر میں کسی خدا پناہ کسی اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکا دوں، خدا پناہ کسی برتر کو کسی کمتر کے سامنے جھکا دوں، تو فرمایا یہ بات تو میرے عدل کے خلاف ہے، تیری سوچ میں عادل نہیں رہا۔ فرمایا تیری سوچ پر لعنت ہے، فکر پر لعنت ہے، ابلیس پر لعنت۔ یہ یاد رکھنا سوچ کی اہمیت کیا ہے۔ ابلیس پر لعنت اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، اس کی فکر اور سوچ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ عابد تھا، اللہ نے سوچ بدلی ہے، لعنتوں کا توق گلے میں ڈال کر دھتکار کر بارگاہ سے نکال دیا۔ اب کربلا کے میدان میں ایک باغی کی سوچ بدلی ہے۔ یہ باغی کون ہے؟ کچھ دوست تو جانتے ہیں اس میں گرامی، جو سادہ ہے ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جناب حر۔ سرکار حر کے مزار پر حاضر ہو نا تو آج بھی آپ کی قبر مبارک پر جلی حروف سے علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ علیہ السلام۔ یہ بات شاید عوام الناس کی طبیعت اور ذوق کے مطابق نہ ہو، لیکن خاص بڑی ہے چونکہ میرا مخاطب نوجوان ہے، مخاطب ان کے عقائد پر یہ بات خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس باغی کی سوچ کیسے بدل رہی ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، صبح 10-11 بجے ظہر سے پہلے کا وقت ہے، اور جناب حر یزیدی لشکر میں بیٹھ کر اپنی انگلی سے کربلا کی ریت پر لکیریں بنا رہے تھے۔ ایک شامی سپاہی آپ کے پاس آیا اور پوچھتا ہے حر کیا کر رہے ہو؟ آپ نے یہی جواب دیا، فرمایا فکر کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں۔ اب یہ باغی کی سوچ بدل رہی ہے۔ اس نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ حر کہتے ہیں میں سوچ یہ رہا ہوں
کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے مصلی پہ آ کر نماز میں اتحیات میں بیٹھ کر 5 مرتبہ میں دوران نماز جس حسین پر درود بھیجتا ہوں، 3 محرم کو میں نے اسی حسین کا راستہ روکا تھا. سوچ رہا ہوں باقی کی فکر بدل رہی ہے. ادھر وضو کر کے مصلی پہ آ کر حسین پر درود بھی بھیجتا ہوں. بھئی محمد و آل محمد کہو تو بھی حسین پر درود ہے، ابراہیم و آل ابراہیم کہو تو بھی حسین پر درود. ادھر نماز میں بیٹھ کر حسین پر درود بھیجتا ہوں، اور ادھر 3 محرم کو میں نے حسین کا راستہ بھی روکا ہے. وہ شامی سپاہی کہتے ہیں اچھا پھر سوچا کیا ہے؟ اب ادھر دیکھیے جو ہور نے سوچا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. ہور کے پاس ایک رومال تھا، کپڑا تھا. آپ نے وہ کپڑا ایسے لیا اور اس کپڑے کو اپنے ہاتھوں پر ڈالا، اور شامی سپاہی سے کہتے ہیں کہ ذرا اس کپڑے سے میرے ہاتھوں کو تو باندھو. اچھا اب باقی کی سوچ بدل رہی ہے، ہاتھوں کو تو باندھو. اس نے ایسے کر کے باندھ دیا. بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جناب ہور خیمہ حسین میں حاضر ہو گئے. میرے اور آپ کے امام نے کھلے ہاتھوں سے اور کھلے سینے سے کھڑے ہو کر جناب ہور کا استقبال کیا اور پوچھا ہور کیسے آنا ہوا؟ آج کیا حضور معافی مانگنے آیا ہوں. امام کا فرمان سن کر آپ عظمت آل محمد کے لیے بولیں گے سبحان اللہ. کیسے آئے ہو؟ حضور معافی مانگنے آیا ہوں. امام نے فرمایا ہور معافی تو 3 محرم کو ہو گئی تھی. زور سے جیسے کچھ دوستوں کے چہرے پر حیرت نہیں آئی، حیرت جناب ہور کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نمودار ہوئے، اور کہنے لگے حضور 3 محرم کو تو میں نے آپ کا راستہ روکا تھا. 3 محرم کو بھئی توجہ رکھنا. تو حضور 3 محرم کو معافی کیسے ہو گئی؟ امام نے فرمایا ذرا یاد کرو جب تو نے میرا راستہ روکا تھا تو میں نے تجھے کیا کہا تھا 3 تاریخ کو، اور جواب میں تو نے مجھے کیا کہا تھا. بھئی مجھے جاگتی ہوئی آنکھیں نہیں، جاگتے ہوئے دماغ چاہیے. فرمایا ذرا یاد کرو 3 تاریخ کو جب راستہ روکا تھا نا تو نے میرا، تو بھلا تو نے مجھے کیا کہا تھا اور میں نے تجھے کیا کہا تھا. جناب ہور نے ذہن پر زور ڈالا اور کہنے لگے حضور مجھے یاد آ گیا ہے. فرمایا کیا کہا تھا؟ کہنے لگے حضور جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا 3 تاریخ کو، فکر دیکھنا، تو حضور آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہور میرے راستے سے ہٹ جاؤ تیری ماں تجھ پر روئے. فرمایا جواب میں تو نے کیا کہا تھا مجھے؟ ہور کہنے لگے حضور اب میں آرام سے عرض کرتا ہوں. ہور کہنے لگے حضور مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا ہور تیری ماں تجھ پر روئے، حسین کے راستے سے ہٹ جاؤ. تو جواب میں امام فرماتے ہیں میں نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا حضور، ہور کہتے ہیں حضور میں نے آپ کو جواباً یہ کہا تھا کہ حسین آپ نے تو اتنے مردوں کے سامنے میری والدہ کا نام لے لیا ہے، ہور تیری ماں تجھ پر روئے. ہور کہنے لگے حضور میری ماں اس قابل ہے کہ آپ اتنے مردوں کے سامنے بھی میری ماں کا نام لے لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حضور اس وقت میرا وضو نہیں ہے اور میں بغیر وضو اتنے مردوں کے سامنے حسین آپ کی اماں کا تو نام بھی نہیں لے سکتا. امام فرماتے ہیں تیری زبان سے جب یہ کلمات 3 محرم کو نکلے تھے میں اسی وقت یہ سمجھ گیا تھا کہ جس شخص کی فکر اور سوچ میں اللہ میری ماں کا حیا عطا فرما دیتا ہے رب پھر اسے رحمت سے محروم نہیں کیا کرتا. اگر میں جملہ بدل دوں تو لطف مزید بڑھ جائے گا. امام فرماتے ہیں اور معافی مانگنے کے لیے تو عملاً لیٹ ہوا ہے مگر فکراً لیٹ نہیں ہوا. سنیو بولو تو صحیح جگہ. معافی مانگنے کے لیے عملاً دیر سے آیا ہے 7 دن کے بعد. کہاں 3 محرم اور کہاں 10 محرم. عملاً لیٹ ہوا ہے معافی مانگنے کے لیے. فرمایا فکر تیری اس دن بھی ٹھیک تھی. ایمانداری سے بتاؤ جن دوستوں کی میری آواز پہنچ رہی ہے، جھوٹی گواہی تو خیر باہر بھی نہیں دینی چاہیے، یہاں تو بالکل نہیں دینی چاہیے. اب یہ مسئلہ کچھ آپ پر واضح ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ سوچ بدلے تو عمل بدل جاتا ہے. سر اٹھاؤ زور سے بولو. فکر بدلے تو اس عمل کا نتیجہ بھی بدل جاتا ہے. آپ کے ذوق کی نظر ایک جملہ کر دو اگر آپ کی طبیعت اجازت دے تو.
اگر قرآن پر فکر کرنا ضروری نہ ہوتا، بھئی سر اٹھانا، اگر قرآن پر فکر کرنا ضروری نہ ہوتا تو حسین کبھی بھی کٹے ہوئے سر کے ساتھ ان بے فکروں میں قرآن کی تلاوت نہ کرتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کوئی تلاوت قرآن جو نیزے کی انیب پر کی ہے وہ اپنی کرامت دکھانے کے لیے کی ہے؟ بھئی جو یزیدی زندہ حسین کا حیا نہیں کر سکے وہ شہادت کے بعد حسین کی کرامت کا خاک حیا کرتے۔ مقصد کرامت دکھانا نہیں تھا۔ اچھا مقصد صرف تلاوت کرنا بھی نہیں تھا، ورنہ مقصد صرف تلاوت قرآن ہوتا بسم اللہ یہی تلاوت امام سجاد کر دیتے حسین علیہ السلام کے صاحبزادے، یہی تلاوت امام محمد باقر کر دیتے۔ مقصد صرف کرامت نہیں تھا، مقصد صرف تلاوت نہیں تھا، بلکہ عرض کر دوں مقصد کیا تھا؟ مقصد تلاوت حسین کا یہ تھا، آپ قیامت تک آنے والی یزیدیت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں پھر بھی قرآن پر فکر کی دعوت ہم آل محمد ہی دیں گے۔ دیکھیں نا، قرآن مقدس کو نازل کوئی کلخانیوں پر پڑھنے کے لیے نہیں کیا گیا۔ مجھے معاف کیجئے گا، نزول قرآن کا مقصد کلخانی پر پڑھنا نہیں ہے۔ نزول قرآن کا مقصد صرف تراویح کے اندر پڑھنا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے قرآن کا، مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں پوری ذمہ داری سے منبر پہ بیٹھ کر ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو نزول قرآن کا مقصد صرف حفظ قرآن بھی نہیں ہے۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جس نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے تو اس نے قرآن کے نزول کا مقصد پورا کر لیا، ہرگز نہیں۔ وہ اس لیے کہ حافظ قرآن میں اور مفکر قرآن میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن کو مفکر کس نے آخر جیسے علامہ اقبال کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے، حافظ قرآن میں اور مفکر قرآن میں نوجوان بیلیوں فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک جملے میں عرض کروں، قرآن مقدس کو صرف حفظ کرنے والا کربلا کے میدان پر نظر رکھنا، قرآن کو صرف حفظ کرنے والا تو یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے، مگر قرآن پر فکر کرنے والا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کچھ 5-7 بندہ تک بھی میری گال پڑ گئی نا تو میرے بولنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ کربلا کے میدان کو ذرا دیکھو، آپ کیا سمجھتے ہیں حسین کا مقابلہ کیا مجوسیوں کے ساتھ تھا؟ بھئی بولو تو صحیح، حسین علیہ السلام کا مقابلہ کیا عیسائیوں کے ساتھ تھا؟ زور سے بولو۔ حسین علیہ السلام کا مقابلہ کیا یہودیوں کے ساتھ تھا؟ بگڑے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ اور یہ کتنے بگڑے ہوئے تھے؟ 10 محرم کو ظہر کے وقت، ظہر کی نماز کے وقت امام علی مقام نے اپنے 10 سے 12 ساتھیوں کو ظہر کی نماز پڑھائی ہے اپنے خیمے کے اندر، اور باقی جو سینکڑوں یہ فوجی تھے، فوجی انہوں نے الگ پڑھی ہے۔ پنجابی چاکہ او وکھری پڑھی نے، وکھری۔ اب آپ قیامت تک آنے والے بھی صاحب عدل علماء سے پوچھیں گے نا کہ یہ جنہوں نے الگ نماز، وکھری نماز پڑھی ہے، یہ کون تھے؟ ان کا جواب ایک ہی ہوگا، یزیدی تھے۔ بھئی بولو تو صحیح، یہ کون تھے؟ آپ اگر زور سے نہیں بولیں گے تو بالکل بات نہیں بنے گی۔ پوری طرح اعتماد سے بولیں، پوری طرح اعتماد سے۔ یہ جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں حسین کو چھوڑ کر الگ پڑھی ہے، یہ کون تھے؟ یزیدی۔ پورے ذمہ داری سے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہو کر آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، یہ جنہوں نے پڑھی ہے نا حسین کو چھوڑ کر، یہ سارے یزیدی تھے۔ کربلا کے ظہر کی نماز کے وقت سے لے کر صبح قیامت تک یہ لکیر کھینچ دی گئی تھی کہ قیامت کی صبح تک
حسین کو چھوڑ کر جو بھی پڑھے گا وہ یزیدی ہی کہلائے گا۔ یاد رکھنا، جس کی نماز پر حسین کی محبت کی چھاپ نہیں ہوگی، اللہ ماتھے کے محراب سمیت جہنم کے شعلوں کے سپورٹ کر دے گا۔ اللہ دستاروں کے پیچ کو نہیں دیکھتا، شلوار کی اونچائی نیچائی کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ فرماتا ہے نہ میں تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھوں نہ تمہاری شکلوں کو دیکھوں۔ مولا تو پھر تو کسے دیکھتا ہے تاکہ ہم اسے ہنسی بنائیں؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، میں دیکھتا ہوں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں اور دلوں میں چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ اگر خوبصورت بنا سکتے ہو تو اپنے دلوں اور اپنی نیتوں کو ہنسی بناؤ، جنہیں میں تکتا ہوں، جنہیں میں دیکھتا ہوں۔ ایک قرآنی قصہ سنا دیتا ہوں اور اسی سے، اچھا قصہ قرآن کا ہے، فکر حسینی ہے۔ ظاہر نزول قرآن کا مقصد جو لوگوں کی فکر کو تبدیل کرنا ہے، لیکن یہ بات بڑی خاص ہے، اس کی تاثیر آپ کو جلسے کے بعد پتہ چل جائے گی۔ جو ساتھ ساتھ سن رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اس کی تاثیر، اس گفتگو کی تاثیر آپ کو جلسے کے بعد بخوبی پتہ چل جائے گی۔ لوگ پہلا قصہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا قصہ کس کا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام کا۔ انسان اول ہے، توجہ کا طالب ہو، نبی جی اول ہے، خلیفہ اول ہے، ٹھیک، اللہ رب العزت کے خلیفہ اول ہے۔ اچھا یہ بھی پتہ نہیں عجیب ہی معاملہ ہے کہ ادھر جناب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، ادھر ابلیس بے نقاب ہو گیا۔ یہ سیانے سیانے بیٹھے ہو نا، انہوں نے واسطے بیان یہ خلافت آدم کے بعد بھی یہ اصول طے پا گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، جب بھی خلیفہ اول کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے ابلیس ہمیشہ سے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ خلیفہ اول کی خلافت کے اعلان کے ساتھ ہی جو شیطان ہوگا نا، مجسم شیطان، اس کے چہرے سے نقاب پلٹ جائے گا۔ یاد رکھنا، یہ پہلے انسان ہے، پہلے پیغمبر ہے، پہلے نبی آدم علیہ السلام۔ اللہ اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے، حبیب فقصص، اے میرے آخری پیغمبر، اس پہلے پیغمبر کا قصہ ذرا اپنی امت کو سنائیے گا۔ جی اللہ آخری نبی نو حکم پہ دینا ہے کہ پہلے نبی دا قصہ امت نو سناؤ بیلیو، تو وچ کوئی نہ کوئی حکمت ہے نا۔ وہ حکمت کیا ہے ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں، زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا، نتیجہ انشاءاللہ جلدی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر آپ کے ذوق کی بات بھی کرتا ہوں۔ ویسے اللہ رسول یہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اپنی اوقات میں رہیں، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اہل بیت بھی نمازیں پڑھتے تھے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا فرق ہے نا، وہ پڑھتے تھے ہدایت دینے کے لیے، ہم پڑھتے ہیں ہدایت لینے کے لیے۔ اگر نمازوں کے پڑھنے کا مقصد صرف گناہوں سے معافی ہے تو پھر بتاؤ رسول خدا کیوں پڑھتے تھے؟ اور ہے یا نہیں ہے؟ روزے کا تو مقصد ہی لوگوں کو متقی کرنا ہے، پرہیزگار کرنا ہے۔ اگر تیرے ذہن میں ہے کہ اہل بیت بھی رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں، تو یہ برابری کا معیار اور کیفیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر روزے کا مقصد لوگوں کو متقی بنانا ہے تو پھر بتاؤ رسول معظم کیوں رکھتے تھے، جن کے جوڑے اٹھانے والے علی جیسے لوگ امام المتقین بن گئے، علی جیسے نفوس قدسیہ حضور کے جوڑے اٹھا کر متقین کے امام بن گئے، پھر حضور کیوں رکھتے تھے؟ یاد رکھنا، اللہ رسول چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اپنی اوقات میں رہیں، ہمارے معاملات اور ہیں اور سرکار کے خاندان کی کیفیات اور ایک آپ کے ذوق کی روایت سنا دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں تر و تازگی سے یہ مسئلہ بٹھا دوں۔ ایک خاتون کے پاس
اللہ نے اس کو 40 اونٹ دیے. فرق دیکھو ہمارا اور خاندان رسول کا. وہ بی بی چلتی چلتی مخدومہ کونین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی, سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اماں جان, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور کہتی ہے اماں جان اللہ نے مجھے 40 اونٹ دیے ہیں, آپ ذرا مجھے مسئلہ بتا دیں کہ میں ان میں سے زکوٰۃ کتنوں کی دوں. آپ نے فرمایا بیٹی اللہ نے تجھے 40 اونٹ دیے ہیں, ان میں سے ایک اونٹ یا اونٹنی اللہ کے راستے میں پیش کر دے, تیرے ذمہ سے زکوٰۃ کا فرض ادا ہو جائے گا. اٹھ کر جانے لگی, کوئی بات ذہن میں آئی, واپس پلٹی اور آپ کی بارگاہ میں دوبارہ بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی ایک بات ذہن میں آئی ہے. فرمایا پوچھو. کہتی ہے اماں اگر اللہ آپ کو 40 اونٹ دے تو آپ پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ سبحان اللہ. فرق دیکھو. آپ نے بھی وہی بات فرمائی. فرمایا بی بی تو اپنے واجبات پر نظر رکھ, تو ہمارے معاملات کو چھوڑ دے. مگر ضد کر کے بیٹھ گئی. اس نے کہا نہیں میں تو پوچھ کے جاؤں گی. جب اس کا ضد دیکھا, اس کا اصرار دیکھا اور کسی قدر اس کا شوق دیکھا, تو اماں جان اسے مخاطب ہو کر فرماتی ہے میری بیٹی اگر سننا ہی چاہتی ہو تو پھر سنو. اللہ نے تجھے 40 اونٹ دیے ہیں, ان میں سے ایک دے دے, تیرے ذمہ سے زکوٰۃ کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ رب العزت مصطفیٰ کی شہزادی کو 40 اونٹ دے تو زہرا پر واجب ہے 40 کے 40 اللہ کے راستے میں پیش کر دے. بہت شکریہ. یہ فرق ہے ہمارا اور خاندان مصطفیٰ کا. سیدہ اسما کھڑی ہو گئی حضور کی بارگاہ میں. اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے؟ حضرت جعفر طیار کی بیوی ہیں, مولا علی شیر خدا کی بھابی ہیں. اور یہ وہ خاتون ہے بھئی یاد رکھنا جو یاد رکھ سکتے ہو, سرکار جعفر طیار کے بھی نکاح میں تھیں, آپ کی شہادت کے بعد سرکار صدیق اکبر کے بھی نکاح میں رہیں, اور مولا علی شیر خدا کے بھی نکاح میں رہیں, اور تینوں سے آپ کی اولاد بھی ہے. سیدہ اسما, تینوں نفوس قدسیہ تھے, سیدہ اسما کی اولاد بھی ہے. اتنی عظیم الشان خاتون ہے, مگر حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئے اور کہنے لگی آقا ذرا ہم صحابیات کو, خواتین کو یہ پاکی پلیدی کا مسئلہ تو بتا دیں. سرکار نے فرمایا بیبیوں بیٹیوں, مسئلہ یہ ہے کہ جس خاتون کا بچہ پیدا ہو جائے نا, بچے کی پیدائش کے بعد وہ بی بی 40 دن تک مصلے پر نہ آئے. جناب اسما کے چہرے پر حیرت کے آثار آئے اور کہنے لگی حضور آپ فرماتے ہیں کہ جس خاتون کا بچہ پیدا ہو وہ 40 دن مصلے پر نہ آئے, لیکن آقا میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ظہر کی نماز کے وقت آپ کی لخت جگر مخدومہ کونین کی گودی میں امام حسن تشریف لائے, اور عصر کی نماز بی بی نے اسی مصلے پہ کھڑے ہو کر ادا فرمائی. آپ فرماتے ہیں 40 دن مصلے پر نہ آئے حضور, یہ تو ظہر کے وقت جناب حسن اور عصر کی نماز مصلے پر. حضور مسکرائے, سرکار نے فرمایا اسما یہ مسئلہ تو نے عام بیویوں کے لیے پوچھا تھا یا میری زہرا کے لیے پوچھا تھا؟ حضور کوئی فرق ہے؟ فرمایا آسمان و زمین سے بھی زیادہ. آقا کیسا فرق؟ فرمایا یہ مسئلہ میں نے امت کی عام بیویوں کے لیے بتایا تھا, رہی میری بیٹی تو میری زہرا کو اللہ نے کعبے سے بھی زیادہ طیب و طاہر فرما دیا, بیت اللہ سے بھی زیادہ پاک اور طیب و طاہر فرما دیا. یہ فرق ہے ہمارا اور حضور کے خاندان کا. اچھا دیکھنا, اس لیے اللہ رسول چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اپنی اوقات میں رہیں. یہ بندے قرآن دے میرٹ تے حضور دی نورانیت نہیں, نورانیت رسول کی تو بات ہی نہ کرو. اگر لوگوں نے قرآن کے میرٹ پر صرف حضور کی بشریت ہی بتا دی ہوتی نا, بشریت رسول, آج کسی کو جرت نہ ہوتی برابری مصطفیٰ کا دعویٰ بھی کرنے کی. وہ دی وجہ ہے کہ ہم نے بشر کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے جہاں نور کہتا تھا حضور اگر اتنا بھی آگے جاؤں گا نا تو نور سے نار ہو جاؤں گا. ہم نے اس بشر مطہر کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا جہاں جبریل کہتے تھے حضور اگر لو دنوت لأمنۃ لأحترقت, تو آقا اگر اتنا بھی آگے جاؤں گا نا انگلی کے پور کے برابر تو حضور اللہ کے انوار جلا کے خاکستر کر دیں گے. اشعار مجھے آتے نہیں ہیں مگر کوثر نیازی علیہ الرحمہ ان کا شعر بڑا زبردست ہے. وہ فرماتے ہیں اسی منظر کو دیکھ کر, وہ فرماتے ہیں آپ کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات
تب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے۔ اگر لوگوں نے حضور کی صرف بشریت کو ہی قرآن کے میرٹ پر بتایا ہوتا نا، حضور کی برابری کا دعویٰ کرنے والا دھرتی پر کوئی نہ ملتا۔ لیکن یہ سن لے جلدی سے، قصہ قرآن کا ہے، فکر حسینی ہے۔ کیا قصہ ہے؟ سن لینا۔ سرکار آدم علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ذرا یہ پہلے پیغمبر کا قصہ اپنی امت کو سنائیے۔ میں حیران ہوں اس بندے تھے جڑا آخری نبی دی زبان دے وچوں پہلے نبی دا قصہ بھی سندا ہے تے پھر شک کرتے بیٹھا ہے کہ نبی نو علم غیب ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا۔ بولو تو صحیح۔ آخری نبی کی زبان سے پہلے نبی کا قصہ بھی سن کر بیٹھا ہے آدم علیہ السلام کا، اور پھر سوچتا بھی ہے کہ پتہ نہیں جی نبی کو علم غیب اللہ نے دیا بھی ہے کہ نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ذرا یہ قصہ آدم اپنی امت کو سنائیے تو صحیح۔ لو جی اب قصہ شروع ہوتا ہے۔ کیا؟ مختصر، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ آپ جانتے ہیں کتنے بیٹے تھے؟ جنہیں نام آتے ہیں میرے ساتھ دوہرا دیں۔ ایک بیٹے کا نام تھا حابیل اور دوسرے بیٹے کا نام تھا قابیل۔ نوجوانوں بڑی توجہ رکھنا، حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں کے درمیان میں ہوا ہے جھگڑا۔ میرے خیال ہے جیڑی گل بندے پہلے سنی ہوگی اس گل تے بولنا چاہیے۔ جھگڑا ہوا، مخاصمہ ہوا، دونوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ اچھا، جھگڑے کی وجوہات مختلف علماء نے مختلف لکھی۔ کچھ نے لکھا ہے کہ دونوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قبول ہو گئی حابیل کی، قابیل کی رد ہو گئی۔ اسے بھائی سے حسد پیدا ہوا کہ اس کی کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں مردود ہو گئی، تو حسد میں آ کر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی۔ دوسری وجہ وہ ہے جو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ رشتے کا، نکاح کا معاملہ تھا، وہ بھی اسی سے کرنا چاہتا تھا، یہ بھی اسی سے کرنا چاہتے تھے، جھگڑا ہوا، قتل کر دیا۔ وجہ کوئی بھی ہو لیکن یہ بات طے ہے کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ گل ہے یا نہیں قرآن دے وچ؟ بولو بھی تو صحیح۔ قابیل نے قتل کر دیا ہے حابیل کو۔ اور میں رک بیعت کرنا، جب قتل کر دیا تو ایک بن گیا ہے قاتل، اب آپ کے بولنے کی باری ہے، اور دوسرا بن گیا ہے، زور سے بولو، مقتول۔ ایک بن گیا ہے ظالم اور دوسرا بن گیا ہے مظلوم۔ بہت شکریہ، نتیجہ میں دینے والا ہوں۔ ایک ہو گیا ہے مقبول اور دوسرا ہو گیا ہے مردود۔ ایک بن گیا ہے رحمتی اور دوسرا بن گیا ہے لعنتی۔ بڑی توجہ ہے۔ بیٹے دونوں نبی کے ہیں۔ بیٹے کس کے ہیں؟ دونوں نبی کے۔ جو قاتل ہے وہ بھی نبی کا بیٹا ہے، جو مقتول ہے وہ بھی نبی کا بیٹا ہے، ظالم بھی نبی کا ہے، مظلوم بھی نبی کا ہے۔ ہم نے یہاں اس جمال پور میں نے اور آپ نے مل کر رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ جو ظالم ہے، یہ جو قاتل ہے، یہ جو لعنت کا مستحق بنا ہے، یہ جو خباثت کا مستحق بنا ہے، مولا اسے نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نتیجہ لے لو، نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس قاتل کو کچھ رعایت مل سکتی ہے؟ فرمایا جہنمی ہے۔ فکر حسینی لیتے جانا۔ مولا یہ قتل کرنے والا یہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی چھوٹ مل سکتی ہے؟ فرمایا مردود ہے، راندہ درگاہ ہے۔ مولا نبی کا بیٹا ہے، فرمایا ہوتا رہے۔ اب فکر کیا ہے؟ اللہ کے علم میں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد کچھ لوگ یزید کے حق میں یہ گنجائش نکالیں گے کہ یزید جیسا بھی تھا صحابی کا بیٹا تھا۔ سر اٹھانا، یزید جیسا بھی تھا، کربلا میں جو بھی کیا یزید نے، لیکن صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جملہ سن کر غیرت مند سنیوں کی طرح بولنا، جیسا بھی تھا صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قاتل، ظالم اور جابر
نبی کا بیٹا ہو تو جہنمی ہوتا ہے، صحابی کا بیٹا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ فرمایا قتل کرنے والا، جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا، لوگوں کی جانیں سلب کرنے والا، معصوموں پر ظلم کرنے والا، فرمایا اگر پیغمبر کا بیٹا ہو تو میں جہنم میں داخل کر دیتا ہوں، یہ صحابی کا بیٹا کس اوقات کا حامل ہے؟ یہ اس کے علم میں تھا، وہ جانتا تھا۔ کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں، بیٹھتے ہیں، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ حضور کے خاندان سے، اہل بیت سے، آل محمد سے لوگوں کو چڑ کس بات کی ہے؟ دیکھیں نا، سرکار کے خاندان کو اب دیکھ لیں، پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے ہمسایوں سے بھی اچھا سلوک کیا ہے، کوئی مہمان آتا ہے مسافروں سے بھی اچھا سلوک کیا ہے، سب سے اچھا سلوک کیا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، حضور کے خاندان کے دشمن بنے ہیں۔ کیوں؟ اس کی پھر ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، کیا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کچھ لوگوں پر فضل کرتے ہیں نا تو ان فضل والوں سے حسد والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں پر ہم فضل کرتے ہیں، اسی یزید نے خط لکھا تھا امام علی مقام کو، تخت پر بیٹھتے ہی، پھر آپ کے ذوق کی بات کر کے انشاءاللہ تمام کرنے لگا ہوں، اسی یزید نے خط لکھا تھا امام علی مقام کو اور کہنے لگا تھا حسین تیرے علم کے بڑے چرچے ہیں مدینہ میں، اگر اتنے ہی عالم ہو، عالم قرآن ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ کہیں قرآن میں میرا ذکر بھی آیا ہے؟ یزید نے لکھا تھا۔ امام نے فرمایا ہاں آیا ہے، وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا اچھا پھر وہ آیت ذرا مجھے بھی لکھ کر بھیجو تاکہ میں اپنے ماننے والوں کو بتاؤں کہ ہمارا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ کہاں پر آیا ہے؟ حسین نے فرمایا ایک ہی آیت ہے، جس آیت میں ہمارا ذکر آیا ہے نا، اسی آیت میں ساتھ تمہارا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کا اشتیاق مزید بڑا، اس نے کہا پھر جلدی سے وہ آیت لکھ کر بھیجو۔ میرے اور آپ کے امام نے یہی آیت لکھ کر بھیجی جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، امام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جب ہم کچھ لوگوں پر فضل کرتے ہیں تو پھر حسد کرنے والے لوگ پھر حسد کرتے ہیں فضل والوں سے۔ اس نے کہا میرا ذکر کہاں ہے اور آپ کا ذکر کہاں ہے؟ امام نے فرمایا جن پر وہ فضل کرتا ہے ان سے مراد ہم ہیں، اور جو حسد کرتے ہیں ان سے مراد تم ہو۔ یہ سرکار کا خاندان ہے، اور آپ شروع کریں سرکار ابو طالب کو دیکھ لیں، یہ نہیں جماعت اسلامی سراج الحق صاحب والی، جی سراج الحق صاحب کی جماعت جو ہے سیاسی جماعت اسلامی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے حضرت محمد علیہ السلام، کتاب کا نام ہے حضرت محمد۔ اس کا ایک پیراگراف ہے میرے بیلیوں، وہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو منون لفظ بلفظ وہ پیراگراف سناؤں آپ کو۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، بہت پہلے قحط پڑ گیا تھا، جانور مر رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، فصل تو ہے ہی کوئی نہیں، قحط کی کیفیت تھی۔ لیکن اس کے لیے ذرا ایک لفظ پر غور کرنا، وہ اس لیے کہ جو میں نے پڑھا ہے نا میں آپ کو بالکل ویسے ہی سنا بھی رہا ہوں اور سمجھا بھی رہا ہوں۔ یہ پیراگراف کیا ہے وہ کہتا ہے، اور علی کے بابا جناب ابو طالب کو بھی ذہن میں رکھنا، دیکھیں نا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ آج ہماری اوقات ہے کہ ہم ممبروں پہ بیٹھ کر پوچھیں کہ ہمیں بتایا جائے حضور کے دادا نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ جو جاگ رہے ہیں ذہنی طور پر، حضور کے ابا نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ میں نے کہا تیری اوقات کیا ہے؟ تو ہے کون حضور کے خاندان کے ایمان کو جج کرنے والا؟ اللہ نے تو نام رکھا تھا احمد،